السلام علیکم۔ حکیم نیاز احمد ڈیال آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم ایک ایسے غذائی جز کی بات کریں گے جو ہمارے اس موسم کی ایک خاص نعمت ہے۔ یہ غذائی جز بہت سے طبی فوائد اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ہمارے ہاں شعور صحت کی کمی کے باعث بہت سی چیزیں ہم روزمرہ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مناسب انتخاب اور متوازن جو استعمال ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور الحمدللہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے، تو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک مشن ہے، ہمارے اندر صرف ایک جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں عطا کیا ہے ہم اس سے اللہ کی مخلوق کو فیض یاب کریں۔ یہ علم جو ہے یہ میرے پاس امانت ہے، اسے ہم دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ یہی جذبہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نہ کبھی اپنی ویڈیو کو لائک کرنے پہ زور دیا، نہ کبھی چینل کو سبسکرائب کرنے پہ زور دیا۔ ہمارا اس طرف کبھی دھیان جاتا ہی نہیں، اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ گنا ایک ایسی مفید غذا ہے جو ہمارے اس موسم میں نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری تک عام ہوتا ہے۔ گنے سے گڑ بھی بنتا ہے، شکر بھی بنائی جاتی ہے، اور دیسی کھانڈ بھی بنائی جاتی ہے۔ گنے کا رس جو ہے سردیوں میں وہ بڑے مزے لے کے پی جاتی ہے۔ اسی طرح گنے کی جب ہم وہ کہتے ہیں نا، جب گڑ بن رہا ہوتا ہے اسے چیڑ کہتے ہیں۔ کڑاہ میں وہ چیڑ جو ہے اس کا اپنا ایک سواد ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں ہم نے اس طرح کے بہت سارے جو سلسلے وہ کیے، اپنے ہاتھوں سے گڑ کی پیسی لگانا، جی وہ ویلنے کے اندر گنے لگا کے ویلنا چلانا، تو یہ سارے ہمارے دیہاتی کلچر کا ایک حصہ ہے یہ سب چیزیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہماری صحت کا بنیادی حصہ بھی ہیں اور ضرورت بھی ہیں۔ دیکھیں، جب سے گڑ شکر ہماری زندگیوں میں کم ہوئے تو کیمیکل سے بنی چینی آ گئی۔ پہلے تو چینی کو لوگ فیشن کے طور پہ، فخر کے طور پہ لیا کرتے تھے کہ جی فلاں گھر چ چینی استعمال ہوندی ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک دور تھا جب یہ راشن کارڈ ملتے تھے اور لوگ لائنوں میں لگ کر کلو، 1.5 کلو، 2 کلو جو ہر مہینے کا یہ چینی ملتی تھی۔ سیانے دا آکھیا تے اولے دا کھادا ہمیشہ بعد پتہ لگتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ چینی جو ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے، تو ہماری نوجوان نسل اس بات پہ عمل نہیں کرتی تھی۔ آج جب ان کیمیکلز کے اثرات سے ہر 5واں آدمی شوگر میں مبتلا ہے، اور جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کا تو کچھ اندازہ ہی نہیں، اس لیے کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ سائلنٹ کلر ہے۔ اس کا پتہ تو تب چلتا ہے جب انسان اس کے پورے نرغے میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں جو آج اس نئے جدید دور کی پیدائش ہیں، اور اسی جو جدید دور کی سہولیات کا ایک دورہ ہے انہی سے وابستہ ہیں۔ گڑ جو ہے یہ جتنے بھی پیٹ کے معاملات ہیں، گیس، قبض، تبخیر، ان سارے معاملات کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہمارے بڑے جو تھے وہ کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ تھوڑا سا گڑ کھایا کرتے تھے۔ گڑ کھانے سے آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی، آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا، اسی طرح قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا، تبخیر نہیں ہوتی۔
اور گنا چوسنے سے جہاں آپ کے طبیعت میں نرمی آتی ہے، فرحت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، آپ کے جگر کے اندر سے جو ٹاکسن ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، گردے واش ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گنے کا رس جو ہے اس سے لوگ کھیر بھی بناتے ہیں۔ جو آج کل کے جدید مالجین ہیں یہ گنے کے رس کے پینے کی تلقین بھی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو یرقان کے مریض ہوتے ہیں، جن کے جسم میں تیزابیت مادے زیادہ ہوتے ہیں، جو لوگ سفراوی مزاج کے حامل ہوتے ہیں، ان کے لیے گنا بہت مفید ہوتا ہے۔ اچھا، گنے کا ایک بہت بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے منہ سے بیڈ ہمک آتی ہے، بیڈ سمیل، گنے کا مسلسل چوسنا اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ گنے چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، آپ کے جو ہاضمے کے انزائمز ہوتے ہیں ان میں افزائش ہوتی ہے۔ اسی طرح لعاب دہن جو کہ ہماری خوراک کے چبانے سے لے کے ہاضمے تک ایک لازمی جزو ہے، اس کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گنے کی جو مٹھاس ہے یہ وایا میٹابولزم جا کے ہضم ہوتی ہے، شوگر لیول کو یہ ڈسٹرب نہیں کرتی۔ یہ جس طرح عام ایک غذا ہضم ہوتی ہے، جو وائٹ شوگر ہے، سفید چینی جو ہے وہ زبان پہ رکھتے ہی خون میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن گڑ جو ہے یہ وایا میٹابولزم غذا میں ہضم ہو کر اس کے جو کاربوہائیڈریٹس کے اجزاء ہیں یہ غذا کے ساتھ ہی جزو بدن بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے گنا جو ہے وہ شوگر کے نسبت 1000 گنا مفید ہے، صحت دوست جز ہے۔ تو دوستو، آج بھی اگر ہم جدت کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا تردد کر لیں تو ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے امراض سے، بہت ساری جدید بیماریوں کی لپیٹ سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ تندرست رہنا ہمارے اپنے بس میں ہے۔ غذا کا انتخاب اور استعمال ہماری مرضی پہ منحصر ہے۔ ہم نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے۔ تو لہٰذا بیمار ہو کر ادویات کھانے کی بجائے ادھر ادھر کے حکیموں کے، ڈاکٹرز کے، پیروں فقیروں کے، عاملوں کے، بابوں کے ڈیروں پہ چکر لگانے کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا تردد کر لیں، اہتمام کر لیں اپنی غذا کے بارے میں، اور غذا کے انتخاب اور استعمال میں کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم روزمرہ چیزیں کھاتے ہیں، روزانہ چیزوں کے ہم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اکثر مریض آ کے بتاتے ہیں کہ جی میں نے چاول کھا لیے تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ جی میں نے آج بڑا گوشت کھایا تو میرا سر بھاری ہو گیا، اچھا جی میں نے جی پراٹھا کھایا تو جناب مجھے بدہضمی ہوگی۔ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس غذا سے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، لیکن بات ہے چسکے کی، چٹکھارے کی، لذت کی۔ لہٰذا اگر ہم کم از کم اپنے اس چٹخارے، چسکے اور لذت والے جو پہلو پر اگر قابو پا لیں، صرف اپنی صحت، غذائیت اور بدنی ضرورت پر دھیان دیں، تو ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بڑی حد تک امراض سے، ادویات سے اور معالجین کی دست برد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔